رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل والی آیت کریمہ ہم نے آخری جو پڑھی تھی، اس میں ایک کنفیوژن سی تھی اس کے ترجمے میں، بہت غور کیا میں نے جا کے اس کے اوپر۔ ہم اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں جو آخری آیت ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں کہا تھا انہوں نے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو پھر یہ بڑے سردار جو ہے نا وہ ایمان نہ لے آتے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں اچھا کام تھا تو پھر یہ ہمارا نمبردار جو ہے اس نے اس کی بات کیوں نہیں مانی، ہمارا جو موری تھا، جو ہمارا سردار تھا، اس نے بات اس کی کیوں نہیں مانی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ کہ سردار ڈائریکٹ خود کہہ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، جو چھوٹے کافر ہیں، جو دوسرے کافر ہیں عوام الناس میں سے، وہ اپنے بڑے سرداروں کی بات سے اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، کافر کہتے ہیں مومنوں سے، مسلمانوں سے، لو کان خیرن، اگر یہ بہتر ہوتا، اگر یہ صحیح ہوتا، ما سبقونا علیہ، نہ سبقت لے جاتے وہ ہم سے اس پر۔ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ بات سچ تھی تو پھر بڑے سردار لاتے، پھر یہ غریب لوگ کیوں ایمان لے کے آئے اس کے اوپر؟ یہ کیوں بلال حبشی جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ؟ کیوں جو ہے وہ اس کے اوپر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو مکہ کی اور طائف کے بڑے سردار تھے، ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل تھا، مسعود ثقفی تھا، یہ کیوں نہیں مان لے کے آئے؟ اگر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کچھ چیز اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو بڑے سرداروں نے نہیں مانی تو اس لیے ہم نے بھی نہیں ماننی۔ اب بڑے سردار کیوں نہیں مان رہے تھے؟ وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا، ابو جہل نے کہا تھا نا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو ہے بلال حبشی کو ملا ہے، وہی جو ہے وہی جو ہے وہ جو صہیب رومی کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نے کہا تھا ہلاکت تو ایسے دین کے اوپر جہاں مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے۔ اب دیکھ لیجئے کہ پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ وہی کچھ غریب غربا، وہی جو ہے وہ کچھ غلام تھے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا تھا کہ 1000 سال اتنا عرصہ ہو گیا، ایمان لانے والے تو وہی کمین ہیں، وہی چھوٹے لوگ ہیں، ہم بڑے سردار ان کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے۔ اور کہا کافروں نے ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے، اگر یہ بہتر ہوتا تو نہ وہ سبقت لے جاتے ہم کے اوپر، پہلے وہ نہ کر لیتے، وہ کر لیتے تو پھر ہمارے لیے ایک مور لگ جاتی، تصدیق ہو جاتی کہ ہاں واقعی بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا خیال تھا۔ وَإِسْلَمْ يَهْتَدُوا، اور جب نہیں ہدایت پائی انہوں نے بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ یہ جو ہو کی ضمیر لگی ہے، یہ کس کی ضمیر لگی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات اس قرآن کی ہو رہی ہے، بات اس کتاب کی ہو رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتری۔ وَإِسْلَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور اگر جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی اس کی، جب نہیں مانی، تو فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ فوراً ہی کہتے ہیں هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو قدیم پرانا جھوٹ ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ هَذَا إِفْكٌ قدیم، حالانکہ یہ إِفْكٌ قدیم نہیں ہے، یہ جو ہے وہ پرانا سچ ہے، پرانا جھوٹ نہیں ہے۔ یہ کیوں پرانا سچ ہے؟ اگلی آیت کریمہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ امن قبل ہی، یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ کتاب کس لیے؟ یہ کتاب تمہارے لیے جو ہے وہ امام ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے شفاعت ہے، تمہارے لیے بشارت ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ وَمِن قَبْلِ ہی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب۔ موسیٰ کے اوپر کون سی کتاب تھی؟ توریت تھی۔ وہ توریت کیا تھی؟ ایمامن، امام تھی، پیشوا تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی۔ وَهَذَا کتابن، اور یہ کتاب مصدقن، تصدیق کرتی ہے، لسانن عربیہ، عربی زبان میں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ قرآن میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو بارہا فرمایا گیا ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا وَمَا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے اس توریت کو نازل کیا، اس میں کیا تھا؟ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، ہدایت اور نور تھا۔ اسی طرح وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے اس کو انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی، نور تھا۔ تو یہ بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں پرانی کتابیں کہہ رہی ہیں، جو سچائی پرانی کتابیں توریت
انجیل کہہ رہی ہیں یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو پھر یہ افکن قدیم کیسے ہو گیا، یہ پرانا جھوٹ کیسے ہو گیا؟ یہ تو پرانا سچ ہے کہ یہ وہی سچ ہے، تمام انبیاء کرام کے ساتھ اترا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھیجا۔ کیوں ہدایت دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کل کو کسی کے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کس راہ پہ چلنا ہے، مجھے تو میرے پیدا کرنے والے نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس راہ پہ چلنا ہے، مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور کے ساتھ بھیجا تاکہ بتا دیا جائے کہ تمہیں پیدا کرنے والا تم سے کیا چاہتا ہے، تمہارے لیے اس نے کون سا راستہ چن رکھا ہے۔ اگر تم اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے کریٹر کی جو ہے وہ بات نہیں مانو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اگر تم بات مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ موٹی سی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، گاڑی بنانے والے نے اس کا ایک مینول ساتھ بنا کے دیا ہوتا ہے، اس میں کہا ہوتا ہے اتنے کلومیٹر کے بعد اس کا تیل بدلنا ہے، اس کے ٹائروں میں اتنی ہوا رکھنی ہے، اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کا گیئر آئل جو ہے وہ چینج کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ انجن تباہ ہو جائے گا۔ ٹائروں میں ہوا جو ہے وہ میں زیادہ رکھوں گا پھٹ جائیں گے، کم رکھوں گا کیا ہوگے؟ وہ جلدی جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ تو جو میرے اللہ نے مجھے کہا میں اس کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ اس کار کے مینوفیکچر کی جو بنا رہا، جس نے کار بنائی ہے، اس کی ہدایت پہ تو میں عمل کرتا ہوں، اتنے کلومیٹر کے بعد میں اس کا تیل بدلتا ہوں، میں اس کا پانی پورا رکھتا ہوں، اس کے ہوا کی ٹائروں کی ہوا جو اللہ نے میرے لیے کیا ہے، اس کی بات میں کیوں نہیں مانتا؟ تو یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ کتاب مصدقا لسانا عربیا، یہ تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں۔ اور پھر اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لینذر، تاکہ وہ خبردار کر دے، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جو بات نہیں مان رہے، جو لوگ بات نہیں مان رہے، جو ظلم کر رہے ہیں، جو انکاری ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس قرآن کے انکاری ہیں، ان کو خبردار کر دے، ان کو بتا دے۔ وبشریٰ للمحسنین، اور بشارت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جنتوں کی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ تمہارا مالک تم سے راضی ہے، تمہارا کریٹر تم سے جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ٹھک جاتے ہیں اس کے اوپر۔ کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے، اس میں قیامت پوشیدہ ہے کہ جب کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد وہیں پہ جو ہے وہ جم جانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے میں اسلام قبول کیا، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ روز پڑھتے ہیں ہم، دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، ہر دفعہ تشہد میں بیٹھ کے یہ پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس کا جو کہا گیا نا، بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب ایمان، اسلام تو قبول کر لیا، اب ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر دیکھنا کہ میرے رب نے میرے لیے کون سی راہ چنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان۔ مان لینا کہ ہاں واقعی، پہلے تو ہم نے کلمہ پڑھا، ایک رسمی کاروائی کی، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام ہمارا لکھا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے وہ دیکھنا شروع کر دیا، وہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے بنا کے رکھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا، جو کام مجھے کہا گیا تھا اس کو سین کے سنوار کے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو میں نے کرنا شروع کر دیا، اچھی طرح وضو کیا۔ فرائض میرے پاس ہیں، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینی، یہ میرے فرائض ہیں۔ اس فرائض کے پھر جو ہے وہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اچھی طرح سیچ کے وضو کرو، گھر سے تحیۃ الوضو پڑھو کرو، سنتیں گھر پہ ادا کرو، چلو ہر قدم تمہارا جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جائے گا، تمہیں نیکی ہے۔ مسجد جانا، تحیۃ المسجد پڑھنا، اور پھر دل سے وہ کام کرنا ہے، کس لیے؟ کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ ہم کسی کے سامنے کوئی آفیسر ہو یا کوئی کام اچھے طریقے سے کیوں کرنے کی کوشش کریں؟ تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تو ہم وہ کام جو اللہ نے مجھے کہے ہیں، ہم اوپری کاروائی نہ کریں بلکہ دل سے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے کرنے کی۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بس ایک بات بتا دیں جس سے میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالو، کہہ دو ربنا اللہ ثم استقاموا، میرا رب اللہ، پھر جم جاؤ اس کے بعد۔ تو یہ دوسری صورت کیا ہوگی؟ تیسری صورت ہوگی محسنین،
جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد سٹیج کیا ہے؟ وہ سٹیج وہ ہے ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری ہر شے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا درجہ۔ اسلام قبول کیا، ایمان لائے، محسنین کے درجے پہ پہنچے، اور اس کے بعد پھر جم گئے، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، پھر اپنی ذات کی نفی کر دی، اپنے نفس کو جو ہے وہ بھلا دیا، بالکل جو ہے وہ پھر اللہ کی لوگ ہر کام کرنے سے پہلے یہ میرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اس کو نماز پڑھنی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے۔ رسول نے کیا طریقہ بتایا تھا؟ سوتے ہوئے اٹھتے ہیں کون سی دعا مانگنی ہے، سونے لگتے ہیں کس کروٹ سونا ہے، کیسے سونا ہے، میرے رسول نے کیا دعا مانگی تھی، ہر چیز اپنی ڈھال لینا اس کو۔ ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کی عملی تفسیر بن جائیں، یہ میرا رب مجھ سے چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ سٹیجز، ان سٹیجز کو، یہ جو میں نے کہا نا کہ ربنا اللہ کہہ کے ثم استقاموا کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن پوری اس میں ایک قیامت، ہر چیز جو ہے وہ اس میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے یہ 4 سٹیجز ہیں، یہ 4 سٹیجز جو ہیں پوری کرنی۔ جب یہ 4 سٹیجز پوری ہو گئیں تو پھر اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم، پھر نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی ڈر، ولا یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ، ڈر کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ حزن ہوتا ہے جو کر چکا ہوں اس کے اوپر غمگین ہونا، کہ میرے تو یہ گناہ ہیں، انہی گناہوں کی بنا پہ میں آگے سے ڈرتا ہوں۔ تو ایک جگہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی ان لفظوں کی تفسیر کی ہے، وہ ایک ہی تفسیر ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کے اوپر کوئی غمگین ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو ان الفاظ کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں پہ پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں، جو خطائیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو گئیں، آگے کیا ہونا ہے اب اس کے بعد؟ یہ تو ابدی زندگی ہے، یہ تو ابدی جنت ہے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ رہنا ہے، آگے کا کوئی ڈر نہیں ہے، پیچھے کا کوئی حزن نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ جنت کی عملی تفسیر، جہاں پہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی ان کے اوپر حزن ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جب یہ کہہ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اما شاکرا و اما کفورا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے محیای مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ تمہارے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا گیا، یہ سٹیجز ڈیفائن کر دی گئیں۔ اما شاکرن، اب شکر کرنے والا بن جا، و اما کفورا، یا اس کا نہ شکرہ بن جا، یہ تیرے اوپر چھوڑ دیا، یہ اختیار تیرا ہے۔ اب تو کیا کرنا ہے؟ کر کے یا تو ان سٹیپس کے اوپر آ جا، ولی اللہ بن جا، اللہ کے جو ہے وہ در پہ پہنچ جا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ نہیں کھولے گا تو جہنم کا جو ہے وہ حقدار ہو جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنتی، یہ ہے کہ جنت کے رہنے والے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزان، بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، یہ ان کو بیسیکلی عزت دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، بدلہ ہے اس چیز کا بما کانوا یعملون جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ لیکن وہاں پہ جب جنتی پہنچیں گے تو جنتی کہیں گے یہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، اور پھر جنتوں میں داخل کر دے، اور پھر جنتوں میں درجات بلند کر دے۔ یہ اس کی رحمت کے سوا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ عزت کے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ اعمال کیے، تم نے جب میں نے جو ہے وہ سب کچھ دیا، تم نے جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے نہیں بھولے، تم وہاں پہ تو تم مجھے وہاں نہیں بھولے، آج میں تجھے یہاں نہیں بولا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں ہوں گی، اس رحمت کے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ تمہارے عمل، لیکن یہ تمہارے عمل نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا کے تمہیں جنتوں میں جو ہے وہ داخل فرما دیں گے، اپنا دیدار الہی نصیب فرما دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لذت جو دیدار الہی میں ہوگی وہ دنیا اور آخرت کی کسی اور چیز میں جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا سیدھا سا سبق ہے اسلام لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پہلی بات اللہ اکبر کی سزائیں کانوں میں گونج اٹھیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، رجسٹر میں نام لکھا گیا۔ اب اس کے بعد ہماری باری، اس اسلام کو ایمان میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ہے اصل کی اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، تو مطلب کیا ہوا اس کا؟
اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو سیدھے طریقے سے کرو. ایمان کے بعد پھر محسنین کے درجے پہ پہنچو. محسنین کے درجے پہ پھر ہوگا تو پھر تم اس کی عملی تفسیر خود ہی بنتے چلے جاؤ گے کہ میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، میری نماز، میری قربانی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرن، اگر یہ ہوتا بہتر، ما سبقونا الیہ، وہ ہم سے پہلے نہ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے، جو بڑے سردار تھے وہ پہلے نہ اس کی طرف چلے جاتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ، تو پھر وہ فوراً یہ کہہ گزرتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے. اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وَمِن قبل ہی، اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب امام تھی، وہ پیشوا تھی، وہ بتاتی تھی، رحمت تھی کہ کس طرف چلنا ہے، کس طرف نہیں چلنا. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ وہ کتاب ہے، مصدق لسان عربین، جو کہ تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ڈر گئے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت ہے محسنوں کے لیے. ایک کل کلپ کسی نے بھیجا کہ ایک دفعہ تینوں بڑے مذاہب نے فیصلہ کیا کہ بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے، بس دیکھا جائے کہ کون جنتی ہے. بہت ہی خوبصورت کلپ تھا. مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبداللہ وہ تھے، ان کا بڑا ربی تھا، ان کا بڑا پادری تھا. تو امام عبداللہ نے ایک بڑی پیاری سی بات کہی، اور وہاں پہ جو ہے وہ مباحثہ جو تھا وہ سارا جیت لیا. انہوں نے کہا جی، یہودیوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، کہ ہم اس لیے کہ ہم موسیٰ کے پیروکار. عیسائیوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. تو مسلمانوں کے جو تھا وہاں پہ نمائندے امام عبداللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، اگر یہ یہودی سچے ہوئے کہ ہم موسیٰ کے پیروکار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تو ہم تو ساتھ جنتی ہوں گے، کیونکہ ہم بھی موسیٰ کو مانتے ہیں. اگر یہ عیسائی سچے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی قوم جو ہے وہ جنت میں جائے گی، تو ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. اب یہ سوچ لیں، اگر یہ تو محمد کو نہیں مانتے، اگر محمد سچے ہوئے، تو پھر ہم تو پھر بھی جائیں گے، یہ کہاں رہ جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ہم تو مانتے ہیں. وہ کیا پڑھا ہم نے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم تو سب کو مانتے ہیں. یہی کتاب پہلے جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس تھی. یہی کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی. اب یہی ہدایت ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہ بشارت ہے محسنین کے لیے. محسنین کون ہے؟ بے شک اسی محسنین کے لفظ کو ڈیفائن کر دیا اگلی آیت کریمہ میں، اس کو کھول کے رکھ دیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ ان کے کوئی اوپر ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی جنتی ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان کے اوپر عمل. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.